اپنے مرشد کا کلام پڑھتا ہوں، انشاءاللہ آپ بھی پڑھیں گے اور نہیں پڑھیں تو سنیں، پڑھیں گے تو پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور سننے کا تو ملے گا ہی حالانکہ لوگوں نے مجھ سے فرمائش کی تھی اس کلام کی، لیکن میں جانتا تھا کہ آپ آنے والے ہیں، اس لیے میں نے چھوڑ دیا اس کو۔ جی کرم فرمائے۔ واللہ 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 زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ واللہ 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 سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ واللہ 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 عیش کر لو یہاں منکروں چار دن، 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 مر کے ترسو گے زندگی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ چاندنی چار دل ہے سبھی کے لیے، 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 ہے صدا چاند عبدالنبی کے لیے۔ واللہ 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 چلو قبر میں، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، ہے چراغ لہب روشنی کے لیے۔ واللہ 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 صلح کل نبی کا نہیں سنیو، صلح کل نبی کا نہیں سنیو، صلح کل نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ
صلح کل نبی کا نہیں سنیوں، 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 سنی مسلم سچا نبی کے لیے واللہ 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 واللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کلام سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ہمارے اسد بھائی نے بہت سے اشعار اس میں اضافہ کیے ہیں، جی 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 ملاحظہ فرمائیں۔ سنیوں سنیوں ہی میں شادی کرو، واہ 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 واہ۔ سنیوں سنیوں ہی میں شادی کرو، 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 یہ وہابی نہیں فیملی کے لیے واللہ 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 واللہ۔ سنی رضوی کو دنیا نے سمجھا نہیں، 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 جانتے تھے کہ رضوی علی کے لیے واللہ 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 واللہ۔ سر بنایا گیا بندگی کے لیے، 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 دل بنایا گیا عاشقی کے لیے واللہ 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 واللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، سبحان اللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے واللہ 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 واللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، آمین۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے واللہ 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 واللہ۔ اس کلام سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اس مطلب زمانے میں تمام فرقہ فاضلہ سے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک دعائیہ شعر پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس کلام سے ہمیشہ استفادہ کرتے ہیں، انشاءاللہ کلام تاج الشریعہ ماشاءاللہ۔ واللہ واللہ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، 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 میرے مولا میری رہبری کے لیے واللہ 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 فرمائیں
مصطفیٰ کی عجب شان ہے. بولے سبحان اللہ. جو بھی غلام تاج الشریعہ ہے وہ خاموش نہیں رہے گا. ملاحظہ فرمائیں. عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے. 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 کعبہ کھلا ازہری کے لیے. واللہ 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 واللہ. رب کعبہ 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 نے سنی بنایا ہمیں. 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 کیوں؟ تاکہ ہم جان دیتے نبی کے لیے. واللہ 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 واللہ. اختر قادری خلد میں چل دیا. 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 خلد باہر قادری کے لیے. واللہ 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 واللہ. اختر قادری خلد میں جا بسے. خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے. ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور اس کی تشریح کر دوں. میرے شیخ نے فرمایا اختر قادری خلد میں چل دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاج الشریعہ فرما رہے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا. تاج الشریعہ کے جد اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ الہی قادری کر. قادری رکھ. قادری رکھ. قادریوں میں اٹھا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ میرے اعلیٰ حضرت کا علم غیب ہے. میرے اعلیٰ حضرت کی نگاہ ولایت ہے. واہ واہ واہ. اعلیٰ حضرت کی نظر مستقبل کو دیکھ رہی تھی. ماشاءاللہ. ایک زمانہ آئے گا کچھ لوگ قادری کہلائیں گے، پادری ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اس لیے استغاثہ کیا میرے امام نے. رب کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کی مولا قادری کر بھی، قادری رکھ بھی، اور قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. اور تاج الشریعہ نے کیا کہا؟ دیکھ اگر قادریت پر رہو گے، قادریت پر مرو گے تو وہی جاؤ گے جہاں اختر رضا جا رہا ہے. اور تاج الشریعہ دیکھ رہے ہیں اور ان کا یقین کامل وجدان دے رہا ہے کہ دیکھ اختر قادری خلد میں چل دیا. اور خلد واہ ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں ہر قادری کے لیے. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. واہ 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 اور ماشاءاللہ. جو سنی صحیح العقیدہ ہے، واہ واہ واہ. عاشق رسول، عاشق آل رسول، عاشق اصحاب رسول ہے، کسی صحابی کا گستاخ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ نبی اور آل نبی اور صحاب نبی کے در کا غلام اور وفادار ہے. سنی صحیح العقیدہ ہے، وہ جنتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہر سلسلے والے وہ جو سنی صحیح العقیدہ ہیں، جو کسی بھی در کے گستاخ نہیں ہیں، کسی صحابی کے گستاخ نہیں ہیں، وہ انشاءاللہ سب سنی صحیح العقیدہ جنت میں جائیں گے. واہ ہے
जन्नत के दरवाजे खुले हैं हर कादरी के लिए। तो याद रखो जो भी सुन्नी सही अकीदा आशिक़ रसूल है वो किसी पीरे कामिल के दामन से वाबस्ता हो वो पहले कादरी है, क्योंकि हर सुन्नी कादरी है। इसलिए जमीन पर कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिसके ऊपर आसमान न हो, और इसी जमीन पर कोई ऐसा सिलसिला नहीं जिस सिलसिले में मेरे गौसे आजम का फैजान न हो। आला हजरत ने फरमा दिया जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। हजरत ग्रामी, माशाअल्लाह। अल्लाह का फजल, उसका करम, उसका शुक्र, उसका एहसान, उसका इनाम, उसकी तौफीक से उसकी रजा के लिए, उसको राजी करने के लिए, उसके महबूबीन मुकर्रबीन बंदों की बात याद रखो। ने गफ्फार ने हन्नान ने मन्नान ने दय्यान ने रब्बुल आलमीन ने हाकिमुल हाकिमीन ने कादिर मुतलक ने बार इलाह ने खालिक ने मालिक ने राज़िक ने हमें और आपको बेशुमार नेमतों से सरफराज बेशुमार अलामात। मैं आपसे पूछता हूँ आप में से कोई अल्लाह की नेमतों को शुमार कर सकता है? कोई गिन सकता है? कोई गिनती लगा सकता है? अल्लाह ने कौन कौन सी कैसी कैसी नेमतों से हमें और आपको सरफराज फरमाया, माला माल फरमाया। ईमान नेमत, इस्लाम नेमत, कुरान नेमत, नमाज नेमत, रोजा नेमत, हज नेमत, ज़कात नेमत, शरीयत नेमत, तरीक़त नेमत, मारफत नेमत, हकीकत नेमत, जमीन नेमत, आसमान नेमत, चांद नेमत, सूरज नेमत, सितारे नेमत, आँख नेमत, कान नेमत, दिमाग नेमत, जबान नेमत, आँख नेमत, दिमाग नेमत, हाथ नेमत, पैर नेमत, तमाम खाने की, पीने की, पहनने की, चलने की, इस्तेमाल करने की तमाम नेमतें अल्लाह ने अपने बंदों को अता फरमाया। क्या तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार कर सकते हो? गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते हो। अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं, अनगिन नेमतें हैं, लातादाद नेमतें हैं। अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं। कोई बंदा अपने रब की नेमतों को गिन नहीं सकता। खाने की कैसी कैसी उसने नेमतें दिया, पीने की नेमतें दिया, सब में जायका लज्जत अलग अलग है। तमाम नेमतों से अल्लाह ने हमें और आपको माला माल फरमाया। एक सवाल पैदा होता है, अल्लाह की नेमतों में सबसे अजीम नेमत कौन सी है? अल्लाह की नेमतों में सबसे अजीम नेमत कौन सी है? तो सबसे अजीम नेमत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। क्योंकि अगर ये नेमत न मिलती तो कोई नेमत न मिलती। जो कुछ है मुस्तफा जाने रहमत की आमद का सदका है, मुस्तफा की विलादत का सदका है, मुस्तफा जाने रहमत की मीलाद का सदका है। और सुनो, आज कुछ लोग सीरतुन नबी करते हैं, मिलादुन नबी से चिढ़ते हैं। उन अक्ल के अंधों से मैं पूछना चाहता हूं कि तुम सीरतुन नबी करते हो, मिलादुन नबी से चिढ़ते हो, तुम इतना नहीं जानते हो कि सीरत पहले के मिलाद पहले? क्या कहना, सीरतुन नबी के जलसे करते हो और मिलादुन नबी को शिरको बिदअत कहते हो, मिलादुन नबी से चिढ़ते हो। अक्ल के अंधे बता, अगर मिलाद नहीं होगी तो सीरत कहां से होगी? पहले बच्चा पैदा होता है तब
اس کی جوانی ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے، استری ہوتی ہے، سوانے ہوتی ہے، تب اس کی سیرت ہوتی ہے۔ جب پیدائشی نہیں پائی جائے گی تو سوانے کہاں سے ہوگی، استری کہاں سے ہوگی، سیرت کہاں سے ہوگی؟ تو پہلے میلاد ہے تب سیرت ہے۔ اے میلاد النبی سے چلنے والوں، اگر مصطفیٰ کی میلاد نہ ہوتی تو تمہاری میلاد نہ ہوتی، کیونکہ اگر نبی کی میلاد نہیں ہوتی تو کسی کی میلاد نہیں ہوتی۔ اور جو میلاد النبی سے چلتے ہیں وہ بھی نبی کے میلاد کے صدقے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ میلاد کے معنی پیدائش ہے، پہلے پیدائش ہے پھر اس کے بعد سیرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد سرکار کانفرنس، حضور بہار الہند، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان۔ سیرت النبی کے جلسے کرتے ہو، میلاد النبی سے چلتے ہو، اچھا ہے، واہ واہ واہ۔ پہلے مصطفیٰ کی میلاد ہے۔ میلاد کو سمجھو، میلاد کے معنی ہے پیدائش، اور مصطفیٰ کی پیدائش نہیں ہوتی، مصطفیٰ کی میلاد نہیں ہوتی تو کسی کی میلاد نہیں ہوتی۔ کیا کہنے، واہ۔ جو کچھ ہے وہ نبی کی میلاد کا صدقہ ہے، نبی کی آمد کا صدقہ ہے، نبی کی ولادت کا صدقہ ہے۔ آج تم لوگ کہتے ہو یہ میلاد کرنے والے بڑی آرائش کرتے ہیں، معاذاللہ فضول خرچی کرتے ہیں، یہ اتنا ڈیکوریشن انتظام و تمام و انسلام میں اتنا فضول خرچی کرتے ہیں، یہ شامیانے کی کیا ضرورت، یہ لائٹوں کی کیا ضرورت، یہ منبر کی کیا ضرورت، یہ کرسیوں کی کیا ضرورت، یہ مائک کی کیا ضرورت؟ کیا تم نے پڑھا نہیں، تم نے جانا نہیں، تم نے دیکھا نہیں؟ تمام محدثین مفسرین نے اس کو لکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے فرمایا لولا لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں آسمان کو نہ بناتا، لولا لما خلقت الشمس، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا سورج کو نہ بناتا، لولا لما خلقت القمر، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا چاند کو نہ بناتا، لولا لما خلقت النجوم، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا ستاروں کو نہ بناتا، لولا لما خلقت الارض، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں زمین کو نہ بناتا۔ پتہ کیا چلا؟ نبی کی میلاد مقصود تھی، زمین کا فرش بچھا دیا، نبی کی میلاد مقصود تھی، آسمان کا شامیانہ لگا دیا، نبی کی میلاد مقصود تھی، یہ لائٹیں لگا دیا، نبی کی میلاد مقصود تھی، یہ کرسیاں بچھا دیا، نبی کی میلاد مقصود تھی، یہ اسٹیج لگا دیا، نبی کی میلاد مقصود تھی، یہ لاؤڈ اسپیکر لگا دیا۔ کیوں؟ یہ زمین میلاد والی زمین ہے، یہ آسمان میلاد والا آسمان ہے، یہ چاند میلاد والا چاند ہے، یہ سورج میلاد والا سورج ہے، یہ ستارے میلاد والے ستارے ہیں۔ اب اگر کسی بدعقیدے باطل کو میرے نبی کے میلاد سے اختلاف ہو اس سے میری گزارش ہے میلاد والی زمین چھوڑ دے، میلاد والے آسمان کو چھوڑ دے، میلاد والے چاند کو چھوڑ دے، میلاد والے سورج کو چھوڑ دے، میلاد والے ستاروں کی روشنی کو چھوڑ دے اور نکل جائے کسی ایسی دنیا میں جو نبی کے میلاد کے صدقے میں نہ بنی ہو۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، لولا لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا میں دنیا ہی کو نہ بناتا، یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا، خدائی کا ایسا قرینہ نہ ہوتا، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ اور میرا امام کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، حضور بہار الہند، مسلک اعلی حضرت۔ کیا کہنے حضرت، زندہ باد۔ کلام نرم و نازک بے اثر، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میرا بیٹا محمد ابن عبداللہ دنیا میں جلوگر ہوا، 12 ربیع الاول صبح صادق کے سہانے وقت میں پیر کے دن میں مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت آمنہ کی پیٹ سے اللہ کے نبی تشریف لائے تو آپ کی ماں فرماتی ہیں زبان سے 3 الفاظ ظاہر ہوئے۔ پہلا جملہ فرمایا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ دوسرا جملہ فرمایا
الحمدللہ حمدن کثیرہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اور تیسرا جملہ میرے آقا نے پیدا ہوتے فرمایا اللہم رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے. مصطفیٰ نے اپنی میلاد میں ہم گنہگار ہم امت کو یاد کیا ہے. ہم مصطفیٰ کی میلاد میں مصطفیٰ کو یاد کرتے رہے. بولو سبحان اللہ. مصطفیٰ کی میلاد سجاتے رہیں گے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے رہیں گے. سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو تمام نعمتوں سے سرفراز فرمایا. ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. یہ نعمت نہ ملتی تو کوئی نعمت نہ ملتی. اچھا ایک بات بتاؤ، جب اللہ کوئی نعمت دے تو کیا کریں؟ اذان کیا بجے؟ 4:30 پہ. ابھی اور پڑھنا کسی کو؟ اختر بھائی نہیں کوئی بات تھوڑی دیر ہم تو یوں ہی تھے، ہم تو بلا وجہ تھے. امام لوگ ہیں نا، سب لوگ کو جانا ہے. حضور 4 بجے تک، حضور 4 بجے تک کرتے ہیں، 4 بجے تک کرتے ہیں. اللہ کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جو کچھ ملا وہ مصطفیٰ کے صدقے ملا. جو کچھ مل رہا ہے مصطفیٰ کے صدقے مل رہا ہے. جو کچھ ملے گا مصطفیٰ کے صدقے ملے گا. بے شک. اسی لیے ہر سنی صحیح عقیدہ عاشق رسول اپنی ہر خوشی اور غمی کے موقع پر نکاح کرے، ولیمہ کرے، عقیقہ کرے، ختنہ کرے، 40واں کرے. ہر موقع پر پہلے مصطفیٰ جان رحمت کی محفل میلاد زندہ باد. ارے ہم سنی جب کسی ولی کا عرس مناتے ہیں تو عرس منانے میں بھی سب سے پہلے نبی کی میلاد کرتے ہیں. واہ، کیونکہ نبی کی میلاد نہیں ہوتی تو ولی کا عرس نہ ہوتا. کیا کہنا. یہ ولی کا عرس بھی نبی کے میلاد کا صدقہ. بولو سبحان اللہ. تو ہم مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد مناتے ہیں. تو اللہ کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت مصطفیٰ جان رحمت. اور جو کچھ مل رہا ہے مصطفیٰ کے صدقے مل رہا ہے. تو اللہ جب کوئی نعمت دے تو کیا کریں؟ ہمارا کچھ ذاتی ہے نہیں، جو کچھ ہے عطائی ہے. اور ذاتی کس کا ہے؟ رب کا ہے. رب کا جو کچھ ہے وہ ذاتی ہے. بندے کے پاس جو کچھ ہے وہ عطائی ہے. اور صوفیہ فرماتے ہیں انا چاہے حسب و نسب کہو، علم کہو، عمل کہو، تقوی کہو، اس میں فنا ہے. یاد رکھو بندہ انا نہیں کرے گا. کیا کرے گا؟ جب اللہ کسی نعمت سے نوازے تو قرآن سے پوچھو. قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ. جب تمہیں اللہ کوئی نعمت دے تو تم اس کا شکر ادا کرو. جب شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں میں برکتیں عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں دیا. تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کریں یہ آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے. جس کے پاس نہیں اس سے اس کی قیمت جانو. جس کے پاس زبان نہیں، ناک نہیں، آنکھ نہیں، کان نہیں، دماغ نہیں، دل نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، یعنی اعضائے جسم میں. یہ دل تو خیر بادشاہ ہے اعضائے جسم کا. جس اعضائے جسم سے یہ آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، نابینے سے پوچھو اس کی قیمت کیا ہے نا. گونگے لنگڑے بہروں سے پوچھو جن کے پاس نہیں ہے، دوسروں کے سہارے محتاج بیٹھے ہیں. اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں جب کسی معذور کو دیکھو تو اس پہ ہنسو نہیں، کسی کی آہ مت لو، کسی کی دل آزاری مت کرو. اگر دعائیں باب اجابت تک ٹکراتی ہیں تو آہیں بھی ٹکراتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس دور پر فتن میں دعائیں نہیں ملتی. یہ حسد کا دور ہے. ہر خاندان، برادری، سوسائٹی، مجالٹی، گاؤں، قصبہ، دیہات، ہر جماعت میں حسد ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ حسد زنا سے بدتر گناہ ہے. اور یاد رکھنا حاسد ہمیشہ اپنا نقصان کرتا ہے. جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کو اللہ دن بدن بلندی عطا فرماتا ہے، ترقی اور کامیابی اور کامرانی، خوشحالی، شادمانی عطا فرماتا ہے.
حاسد ہمیشہ اپنا بگاڑتا ہے، جس سے حسد کرتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو حسد مت کرو، بلکہ اللہ نعمت دے تو شکر ادا کرو، اور کسی کی خوشی دیکھو تو خوش ہو کے رب سے دعا کرو، اللہ تمہیں اس سے دگنی خوشی عطا فرما دے گا۔ بے شک تو اس دور میں حسد ہے اور دعائیں نہیں دیتا کوئی۔ پہلے یہ دور تھا کہ لوگ اگر سال 2 سال 5 سال کے بعد ودیش سے آتے تھے تو گاؤں میں دعوتیں ہوتی تھی، دعائیں دیتے تھے، ہے نا۔ آج تو یہ ہے کہ جل نہیں، اتنی ترقی کیسے ہو رہی، گھر کیسے بن گیا، گاڑی کیسے رہی، کاروبار کیسے چل رہا ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ ترقی کامیابی سے لوگ جل رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنا بگاڑ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو دعائیں نہیں مل رہی ہیں۔ اب تو یہ حال ہے کہ آدمی دعا دینے میں بخیلی کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہیں دعا دے ترقی کر جائے، اور جو ایسی سوچ گھٹیا سوچ رکھتا ہے کبھی اس کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ دعا دو گے دعا ملے گی، عزت دو گے عزت ملے گی، محبت دو گے محبت ملے گی، احترام دو گے احترام ملے گی۔ اس دور میں دعائیں نہیں ملتی ہیں، آج بھی دعائیں ملیں گی اور انشاءاللہ ملیں گی۔ دعا 2 چیزوں سے ملتی ہے، ایک ہے خدمت کرنا، ایک ہے ادب کرنا۔ ماں باپ کی خدمت کرو، علماء کی خدمت کرو، استاد کی خدمت کرو، پیر کی خدمت کرو، ادب کرو، محبت کرو، تعظیم کرو، پھر دیکھو۔ اور ایک ہے دعا کرانا، ایک ہے دعا لینا، کیا کہنے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے کہ آپ نے مجھ سے دعا کرائی، اور دیکھیے دعا میں تصنع نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، خوش دلی ہونا چاہیے، بے دلی نہیں ہونا چاہیے، لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ دعا اللہ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں بندہ رجوع ہوتا ہے تو صدق قلب کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں ریا مکر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، جھوٹی دعا نہیں کہ آپ تم کو خوش کرنے کے لیے دے دیا، نہیں۔ ایک ہے دعا کرانا، ایک ہے دعا لینا۔ ایک یہ کہ آپ نے مجھ سے دعا کرائی، میں نے دعا کر دی، اور ایک یہ کہ آپ نے دعا کے لیے کہا نہیں، آپ نے وہ اخلاق، وہ کردار، وہ محبت، وہ خلوص، وہ ضیافت پیش کیا کہ آپ سامنے ہیں تو دعا مل ہی رہی ہے، آپ نہیں بھی سامنے ہوں گے، آپ کا کردار، اخلاق، مہمان نوازی جب جہاں یاد آئے گی آپ کے لیے دل سے دعا نکلتی جائے گی، اور وہی دعا اثر رکھتی ہے جو دلوں سے نکلا کرتی ہے۔ اور آپ خوش نصیب ہیں، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ یہ پیغام ایک اور منبر سے دے رہا ہوں، ہر بندہ خوش نصیب ہے جس کے گھر مہمان آتا ہے، ہے نا۔ مہمان کسی کو پریشان نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ مہمان ہم کو پریشان کر رہا ہے، مہمان سے پریشان ہے، تو اس کو کچھ ملے گا ہی نہیں۔ مہمان بہت باعث برکت ہے۔ ایک شاعر ہے، دیوبند کا ہے، دیوبندی نہیں ہے، اسد بھائی جانتے ہیں، ماجد دیوبندی، اس نے کہا تھا اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے میرے گھر میں مہمان نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ خوش نصیب ہے بندہ جس کے گھر میں کوئی مہمان آئے، خاندان کا ہو، رشتہ دار کا ہو، سمجھ گاؤں کا ہو، بستی کا ہو، آپ کا امام ہو، آپ کا استاد ہو، آپ کا پیر ہو، کوئی عالم دین ہو، نائب رسول ہو، کوئی ناطقہ ہو، کوئی عاشق رسول ہے، یہ سب اتفاق اور حسن اتفاق کہ تمہاری بستی میں، تمہارے گاؤں میں کوئی نبی کی اولاد مہمان بن کے آ جائے، زندہ باد۔ اگر تم اس کی خدمت کر رہے ہو، اس کی مہمان نوازی کر رہے ہو تو احسان نہیں کر رہے ہو۔ کل بھی تم میرے نانا کا صدقہ کھا رہے ہو، اور کل قیامت تک میرے نانا کا صدقہ کھاتے رہو گے، آج بھی کھا رہے ہو، صبح قیامت تک کھاتے رہو گے، اور میرے دادا پیر کی زبانی ان کے قلمی شعر کے صورت میں کہتے رہو گے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، یا رسول اللہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور بہار الہند، سبحان اللہ۔ تو اللہ کی عظیم نعمت، سب سے عظیم نعمت تمام نعمتوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ نے تمام نعمتیں دیا۔ قرآن کی ابتدا الحمدو سے شروع ہوتی ہے اور اختتام والناس پہ۔ اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ، سنی 48 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے دن بھر میں۔ اللہ تعالیٰ ہر سنی کو 5 وقتہ نمازی بنائے، سمجھ رہے ہیں؟ بولیے سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے تمام نعمتیں دیا۔ اٹھاؤ قرآن، کھولو قرآن، دیکھو قرآن، پڑھو قرآن۔ اللہ نے ایک سے ایک نعمتیں دیا، لیکن کہیں احسان نہیں جتایا۔ آنکھ دیا احسان، زبان دیا احسان، ناک دیا احسان، کان دیا احسان، دل دیا احسان۔
لیکن کئی احسان نہیں جتایا، لیکن قربان جاؤ جب اللہ نے سب سے عظیم نعمت دیا تب فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ اللہ نے مومنوں پر یہ احسان جتایا، اپنا رسول بھیجا، اپنا محبوب بھیجا، اور جب محبوب آئے اللہ نے محبوب بھیج کر ہم ایمان والوں پر، ہم عاشقوں پر احسان جتایا، تو اب ہم کیا کریں؟ کیا یہ لائٹیں بجھا دیں، شامیانے نہ لگائیں، یہ محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد نہ کریں، یہ منبر نہ لگائیں، جلوس محمدی نہ نکالیں؟ نہیں، یہ محفل میلاد کا انعقاد کریں گے، شامیانہ لگائیں گے، لائٹیں لگائیں گے، منبر لگائیں گے، کرسیاں بچھائیں گے، جلوس محمدی نکالیں گے، اور قرآن کی اس آیت کے مطابق اللہ فرماتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان رب کا ارشاد ہے، 30واں پارہ ہے، سورہ والضحیٰ ہے، آخری آیت ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے بندو اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرتے رہو۔ تو عاشق رسول نے میلاد مصطفیٰ آمد رسول کانفرنس کر کے اللہ کی عظیم نعمت کا چرچا اس انداز میں کیا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارش نزد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تیرا شکر، تو نے رسول دیا رسول اعظم، شہید دیا شہید اعظم، امام دیا امام اعظم، غوث دیا غوث اعظم، خواجہ دیا خواجہ اعظم، غازی دیا غازی اعظم، مجدد دیا مجدد اعظم، مخدوم دیا مخدوم اعظم، مرشد دیا مرشد اعظم، مفتی دیا مفتی اعظم، اور مجاہد دیا تو مجاہد اعظم۔ مولا ہم زمانے میں تو کہلاتے ہیں پالے ان کے، کاش محشر میں بھی رب کر دے حوالے ان کے، تجھ کو بننا ہے گر فقر سلاطین جہاں، دوڑ کے تو اٹھا لے سر پہ نالین ان کے، دین اکبر کو جس نے فنا کر دیا اس مجدد کی قوت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اے خدا تو نے بھیجا ہے رحمت کا جام، ان کے ہاتھوں سے جن کا محمد ہے نام، صلی اللہ علیہ وسلم، روح جاتی رہے دل یہ کہتا رہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ میرے کہنے میں لفظاً مانن یا سبقت لسانی کی بنیاد پر کوئی خطا ہو گئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ میری توبہ قبول فرما اور ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ یہ محفل نور زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب راحت قلوب کا ذکر ظہور ہے، دعویٰ ہے عاشقی کا تو اٹھنا ضرور ہے، کھڑے ہو جائیں عشق و محبت میں ڈوب کر درود و